أتعذر لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي والصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فلما أنزل جميعا تحت الكساء إذا برسول الله بترفيع الكساء ومن البيت جبنا إلى السماء وقال اللهم إنه هؤلاء البيت وخاصتي وعامتي لهم دمي ودمهم دمي ويعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا أهرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وأدعو لمن عاداهم وأحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزلق عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكته ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء بنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا وشمسا مسية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال من جبرائيل يا رب من تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت والنبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي نحمد الأرض أكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويرزقك بالتحية والإكرام يقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء بنية ولا أرضا مهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فأتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا عمي وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لا بإذن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال النبي رسول الله اقبل بإيمان جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمل من شيعتنا محبين إلا أنما نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم من تفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا فإذا شهدنا رب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبين في مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسيدنا وكذلك شيعتنا قال والسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
ایک بار سب کے درود پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کھا کر سنا جو سینے پا اکبر گزر گئے بولے حسین ہے میں انور کدھر برباد کر گئے زخم جگر سے تو شفق خون بھر غم
سے یہ حال ہے کہ بہت بے قرار ہوں، آواز دو کے آن کے تو پار نثار ہوں، کھا کر سنا جو سینے پا اللہم صلی اللہ. جو مومن فرشتے باہر درخواست ہے کہ وہ فرش ازا پہ تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ایک بار سب مل کے درود پڑھ دیں. محمد آل محمد. رن سے حسین لاتے اکبر کی لاش کو رن سے حسین لاتے ہیں، اکبر کی لاش کو لپٹائے ہیں، کلیجے سے دل پر کی لاش کو فرماتے ہیں، یہ ثانیے جعفر کی لاش کو بھائی سنبھالو شکل پیغمبر کی لاش کو، امداد کا یہ وقت ہے، مجھ ناتواں کی اٹھتی نہیں ہے ذوق سے میاں جوان کی کاہے ندا رفیقوں کو دیتے تھے شاہدی، اے حر با وفا میرے، اے بے خوش یقین آئے ابھی ابن مظاہر میرے کرے، آئے زہیر گر نہ پڑوں تھک کر میں کہیں، اے ابن او سجا میرے آ کر
اکبر سنبھالے رنگ سے حسین لاتے بل محمد والے محمد صلوات سلام کی طرح شاہ میں شروع ہوتا ہے ایک بار سب میں درود پڑھنے کا محمد کچھ نہیں پرواہ مجھ کو مجرئی کہتے تھے کچھ نہیں پرواہ نہیں دیتے تو نہ دے پانی یہ آتا مجھ کو مجرئی صغرا اکبر سے یہ کہتی تھی کہ وعدہ کر لو صغرا اکبر سے یہ کہتی تھی کہ وعدہ کر لو لینے کب آؤ گے واری کرتی بھیا مجھ کو مجرئی شب کو جب میں آئی کسی بچے کی صدا شب کو جب میں آئی کسی بچے کی صدا بولی بالوں میرے اصغر نے پکارا مجھ کو مجرئی شب عاشور یہ اکبر نے کہا بابا یاد کرتی ہے وطن میں میری صغرا مجھ کو مجرئی بولی دینا کہ فدا کر دیے بیٹے اور ابھی جانا ہے پھر شام کی بستی
جب بے کس کی سواری آئی رنگ میں جب بے کس کی سواری لاش اکبر پا یہ ماں کرتی ہوئی زاری آئی اٹھ میرے لال یہ ماں درد کی ماری دیکھو کس شان سے ہے ماں یہ تمہاری آئی نہ تو ہودج ہے نہ محلا ہماری بیٹا سر کھلے ماں کی سواری پہ نہ تو ہودج ہے نہ محملنا ہماری بیٹا سر کھلے پلوے میں ہے ماں کی سواری پہ رن میں جب بال ہوئے بے کس کی سواری آئی ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ اخلاص شب جمعہ ہے آپ اپنے تمام جملہ مرحومین بالخصوص سیدہ نیلوفر آبدی بنت سید حیدر امام حیدر مہدی کے لیے اور اہل خانہ کے تمام جملہ مرحومین اور اس میں میرے والدین کو بھی شامل کروں اس میں بالخصوص اور محمد اکمل کو بھی شامل فرمائیے گا کے فاتحہ مولا علی کی شہادت کے حوالے سے قصیہ ہے تعبیر روح کو میں پیش کرتا ہوں لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھالا اے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھالا اے حسین نوجوان کو صفِ اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے
چاول شیر کو جنگل سے اٹھا لائے ہو اور دی صدا لاشیں بسر آگے جا پالو اور جت گیا پر چیزیں پر کا گلے جا پالو اور دیکھ لے آخری دیدار بسر برتا اور سامنے آنکھوں کے یہ نورے نظر مرتا اب کوئی دم میں تیرا رش کے کمر مرتا ہے اور منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا اور دم ہے سینے میں رکا زخموں سے جاری ہے ارے ہائے پارو تیرا گھر لٹنے کی تیاری اور پہنچ خیمے میں جو حسرت تھی یہ پر درد سا اور مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دو کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہائے ہائے بھائی کیا اور پھر توڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے اور پیٹتی زینبیں مستر میں گلا اور پانو گھبرا کے نکل آئی میرا سانس آتی ہے باہر دم ہے تمہیں بازے پس اور کچھ کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے اور سب چھوٹے اپنا رہا کوئی ہمارا پالو اور اس جوان پیٹ کے غم نے ہمیں مارا اور سب چھوٹے اپنا رہا کوئی ہمارا پالو اور اس جوان پیٹ کے غم نے ہمیں مارا لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لا اے حسین
ماشاءاللہ سلامت رہو جزاک اللہ جزاک اللہ قیدی ہوں میں بابا جان ہاں قیدی ہوں میں بابا جان ہاں اب شہزادی اب شہزادی کہاں اب شہزادی قیدی ہوں میں بابا ناپنا وہ گھر گئے ناپنا مدینہ وہ باہیں چچا کی تمہارا بولو خدا تم ہو کہاں میں کہاں قیدی ہوں میں بابا اے کہتی نہ تھی دیکھو نہ جا بابا ترس کھا مجھ پر ترس کھا بابا تم کیا گئے ہو مجھ پر گرا قیدی ہوں میں بابا اے جس دن سے تم سے جدا ہو گئی ہوں دیکھو بابا میں کیا ہو گئی ہوں اجڑا مکان ہے رہتی ہوں اب میں جہاں قیدی ہوں میں بابا ملنے کو ہم سے چلے بابا ایک بار چہرہ دکھا جا بابا اے پیار بابا پھر ہم کہاں قیدی ہوں میں بابا مانگا کنیزی میں بابا کسی نے پھینکا میری سنت صدقہ کسی نے پیدل چلی کانٹوں کے درمیان قیدی ہوں میں بابا چلو شام چلتے وہاں دیکھنا کیا ہے چہروں کا منظر بی سکینہ کرتی ہے اب تک
اب شاہزادی کہاں، اب شاہزادی دونوں پڑھیے گا جب پڑھیے آپ وہیں پہ سیٹ کر دیں بس صحیح ہے صحیح ہے اللهم صل على محمد وآل محمد اس سے بھی بہتر سلوات ہو جس اللهم صل على محمد وآل محمد. چار مسئلے پر ہمارے خاص پیش کرتا ہوں. دیکھیے ایک دفعہ مرحومین کی درجات کے لیے بار بھی کرنا رہا ہے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ غلام فاتح بدروں میں لکھ دینا غلام فاتح بدروں میں لکھ دینا یا سوگوار لکھ دینا. اور اگر تمام وصیتیں نہ میری یاد رہے، میرے کفن پہ فقط یا اگر تمام وصیتیں میری یاد رہیں، میرے کفن پہ فقط یا حسین کامل حکم نے مجھے بتایا رہنے کے شہزادے کے اوپر سے منسوخ ہے آج کی وجہ سے. میں ایک مطلب اور دو پیچھے بس آپ کی سماعت نظر کرتا ہوں کہ میں موجود ہوں اور جلدی جلدی بس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. اس ضعیفی میرا اکبر جوان مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. ایک بیٹے سے تھی ماں
لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. ایک نظر قاصد کو دیکھا اور اکبر سو گئے. ایک نظر قاصد کو دیکھا اور اکبر سو گئے. آمد مہرباں ہوئی اور میزباں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. پر محمد علیہ وسلم. صلی اللہ محمد. علی مہدی اور محمد محمد سلوات یہ بابا ہی بنت حیدر بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ کے حوالے سے اشارہ ثواب اور بلندی درجات کی ہے تیسری مجلس. ویسے تو روز پرانا خواتین کی مجلس یہاں ہوتی ہے لیکن شب جمعہ میں ہم نے سلسلہ رکھا ہے کہ مردانی مجلس کرتے ہیں اور آج کی مجلس سے حضرت علامہ محمد رسول صاحب خطاب فرمائیں گے. چونکہ نوچندی جمعرات ہے اس لیے ہم نے آج کی مجلس شہزادے علی اکبر کے حوالے سے منعقد کر رہے ہیں. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اور مجلس چہلم 24 اپریل شالیمہ کی شب آئی نصیب مبارکہ میں منعقد ہوگی جس میں سوستانی کے فرات جناب مرتضیٰ کاکڑی صاحب انجام دیں گے. سلام سہیل شاہ صاحب ذشانات کی اور بیانات بھی پیش کریں گے اور خصوصی طور پر سلام آسٹریلیا سے براہ راست علی شناور علی جی اور سفیر اعظم نبی حضرت صدر صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے سلام پیش کریں گے. اور بعد سلام وزیر اسلام المسلمین مولانا مظاہر علی صاحب خطاب کروائیں گے. نور خان حسین علی صاحب اور رضا عباس کریں گے. بعد ختم مجلس نظم فاتح کا انتظام ہے. 24 اپریل 8:30 بجے شب IRC مبارکہ. ملت جعفریہ کی بھی آج ایک اور المناک اور غمناک خبر جیسے کہ آپ تمام کے میں آ چکی ہوگی. معروف عالم دین فخر ملت جعفریہ سرمایہ ملت جعفریہ بادت خوش اخلاق خوشگزار ملنسار نہایت شفیع عالم دین حضرت مولانا عمر صاحب اس دنیا سے رحلت فرما گئے. ان کے لیے ایک سورہ فاتح کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا کہ میری اہلیہ نیلوفر آپ کی بنت حیدر مکی کے لیے ایک سورہ فاتح. پر محمد علیہ محمد صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد سيدنا ومولانا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صلوات صاحبان کرام مقدم یقیناً سلسلہ عبادت زیادہ طویل نہیں ہے اور قبلہ جناب مولانا شریف صاحب کی موجودگی میں خطابت کا سوال نہیں ہوتا یا یوں کہوں کہ جب بزرگ موجود ہوں تو جو شاگرد یا طالب علم ہوتے ہیں وہ اپنا سبق سناتے ہیں اور جب گھر سے نکلا تھا تقریباً دوپہر 2 بجے سے مون صاحب کے رابطے میں رہا تقریباً 4 بجے کے بعد سے ذہنی بہت انتشار بھی رہا اور جب راستے میں آیا تو ایک اطلاع آئی یہ اس لیے بھی رہا کہ قبلہ کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی جو بچپن سے رہی یعنی یہ کہہ دوں کہ ہر چیز قبلہ سے سیکھی کوشش ہوگی امام زمانہ سے دعا کر کے بیٹھا ہوں کہ مولا آج کی اس مجلس کو جسے جناب حسن صغیر عابد صاحب نے اس مجلس کے ثواب میں مجھے بھی شریک کیا میں ان کا شکر گزار ہوں اور انہوں نے مجلس پڑھوا کے یہ کہہ دوں کہ مجھ پہ احسان کیا کہ اس ثواب میں شریک کیونکہ یہ مجلسیں یہ سلسلہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہے یہ صرف ان کو نصیب ہے جن کا انہوں نے لکھا ہوا ہے جن کا سلسلہ انہوں نے لکھا ہوا یا یوں کہتا چلوں مولانا محترم کہ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ جشن میں کہہ رہا تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ روڈوں پہ ٹریفک بہت جام ہے کیونکہ ساری قوم خریداری پہ نکلی ہوئی ہے میں کہا جناب شکر ادا کریں کہ ہم خریداری پہ نہیں نکلے ذکر علی میں نکلے ہیں اس سے بڑھتا اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ ہم ذکر علی میں نکلے ہیں اور ذکر علی میں آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قرآن مجید میں اس نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو خالق ذوالجلال کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور اپنے اعمالوں کو ضائع نہ ہونے دو یعنی اپنے اعمالوں کو باطل ہونے سے بچاؤ کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہے تو میں نے سوچا کہ کسی ایسی آیت کا انتخاب کیا جائے جس میں عمل کرنے کا بھی ہو اعمالوں کی حفاظت کرنے یہاں اعمالوں سے مراد یا عمل سے مراد اعمال بد نہیں ہے اعمال قبیحہ نہیں ہے یا جھوٹ چوری ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا اگر ایسا ہوتا تو وہ کہتا ان حرام کاموں سے بچو بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمالوں کو باطل نہ ہونے دو دیکھو جو تم نے عمل انجام دیے ہیں ایسا نہ ہو تمہارے کسی قول کی وجہ سے تمہارے کسی فعل کی وجہ سے جو تم عمل انجام دے رہے ہو وہ ضائع ہو جائے صرف عمل انجام نہیں دینا بلکہ ان کی حفاظت بھی کرنا بھائی اور ابلیس سے کون واقف نہیں ہے ہر شخص واقف ہے اس نے کتنے سجدے کیے جگہ جگہ رکوع کیے جگہ جگہ چپے چپے پہ سجدے کیے جگہ جگہ قیام کیے اللہ نے اس کے اعمالوں کی بنیاد پر اسے صف ملائکہ میں جگہ دی اعمالوں کی بنیاد پر رحم کی بنیاد پر نہیں بس ایک جملہ یہ ذہن میں رہے کہ رحم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اعمالوں کی بنیاد پر اللہ نے اسے صف ملائکہ میں جگہ دی لیکن ہوا کیا جیسے ہی اللہ نے کہا اور سورہ سواد میں اس نے کیا کہا کہنے کا جیسے ہی میں اپنا خلیفہ بناؤں کل مجمعون
سب سجدے میں چلے جانا، کہا سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، بس ابلیس نہیں گیا۔ اللہ نے آواز دی یا ابلیس، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا؟ ماں منع کا ان تسجدا، اسے سجدہ کرنے سے، لما خلقت بیدیا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یوں تو عزیزان محترم سب نے ہی سنا ہوگا جناب آدم کا قصہ، ابلیس کا قصہ ہر جگہ موجود ہے، قرآن میں متواتر یہ قصہ ریپیٹ ہوا، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ سواد میں بھی، میں پڑھ رہا ہوں سورہ سواد سے، اور مسلسل اللہ نے جناب یوسف کے قصے کو بھی ریپیٹ کیا، جناب ابراہیم کے قصے کو بھی ریپیٹ کیا۔ اب جو کہہ رہے ہیں کہ 1400 سالوں سے مجلسیں کیوں کر رہے ہو، انہیں جواب ہے کہ جاؤ پہلے قرآن پہ اعتراض کرو کہ اللہ نے یہ قصے بار بار ریپیٹ کیوں کیے۔ اگر اللہ ریپیٹ نہیں کرتا تو 1400 سالوں سے یہ آزاداری بھی نہ ہوتی، لیکن اللہ نے یہ سلسلے ریپیٹ کیے، یعنی بتا دیا کہ جس ذکر میں ثواب ہو وہ ریپیٹ بھی ہو، بار بار دہرائے بھی جائیں تو ثواب باقی رہتا ہے، قصہ پرانا نہیں ہوتا۔ پڑھیں گے محمد والے محمد۔ اچھا اللہ نے کیا کہا؟ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، یعنی سب نے سجدہ کیا اور الا ابلیس، بس ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ابلیس کو مخاطب کیا یا ابلیس، یعنی یا ابلیس، اے ابلیس ماں منع کا، تجھے کس نے منع کیا؟ یعنی جان محترم اللہ نے سجدہ کرنے والے فرشتوں سے نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں کیا، ابلیس سے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ یعنی یہ کہہ دوں کہ جو لوگ اطاعت کی منزل پر فائز تھے اللہ نے ان سے نہیں پوچھا، جو اطاعت کی منزل پر تھا مگر اس نے حکم نہیں مانا اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں کیا۔ اب مجھے ایک پیغام دینے کی اجازت دیجیے کہ یعنی جو اطاعت کی منزل پر ہو اور عمل کرتا رہے اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ بھائی تم کیوں کر رہے ہو، بلکہ جو اطاعت کی منزل پر ہوتے ہوئے نہ کرے بھائی ان سے پوچھا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیہ مودت نازل کر کے آل محمد سے محبت کو واجب قرار دیا، یہ عزاداری، یہ ماتم اس مودت کی دلیل ہے۔ اب کوئی ہم سے نہ پوچھے تم عزاداری کیوں کر رہے ہو، ہم ان سے پوچھے تم کیوں نہیں کر رہے۔ ہم سے نہ پوچھے کہ تم عزاداری کیوں کر رہے ہو، اللہ نے آل محمد کی مودت کو واجب قرار دیا قرآن میں، آیہ مودت نازل کر کے، تو کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ تم عزاداری کیوں کر رہے ہو، تم ماتم کیوں کر رہے ہو۔ اور آپ نے جس خوبصورتی سے سنا، آپ کی قوت ایمانی میں اضافے کے لیے ایک جملہ اور کہہ دوں کہ بھائی یعنی اطاعت کی منزل پر جو ہو اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، جو اطاعت کی منزل پر ہو اس سے پوچھا جاتا ہے جو نہ کرے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ اب ہاتھ باندھ کے کھڑا رہنے والوں کو حق نہیں ہے کہ ہم سے پوچھیں کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے نعرہ حیدری کیوں لگا رہے ہو۔ بھائی جب اللہ کے نبی نے بھائی نعت علی نازل ہوئی تو اللہ نے بتا دیا کہ جب بھی مشکل میں ہو علی سے مدد طلب کرنا۔ اب کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ یا علی مدد کیوں کہہ رہے ہو، ہم پوچھیں گے تم کیوں نہیں کہہ رہے، ہم پوچھیں گے یہ بتاؤ تم کیوں نہیں کہہ رہے۔ بھائی جب اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ نعت علی، جب مشکل میں پھنس جاؤ تو نعت علی کا ورد کرو، یعنی اب کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ہم سے پوچھے تم یا علی مدد کیوں نہیں کہہ رہے، تم یا علی مدد کیوں کہہ رہے ہو، ہمیں حق حاصل ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اس سے بے نمازی نہیں پوچھتا کہ بھائی تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو، لیکن بے نمازی کو ایک حق حاصل ہے، قبلہ موجود ہے، ایک حق کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت ٹوکتا رہے۔ ہمارے معاشرے میں مصیبت یہ ہے جو پڑھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو ساری حدیث سمجھے ہوئے ہیں، یعنی جو پڑھ رہے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہوتا بھی ہے کہ دوستی میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہا بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کہا اچھا تم ہو گیا، کہا بھائی تم کیوں نہیں پڑھ رہے۔ پتا چلا وہ جو اطاعت کی منزل پر ہے اس سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی تم کیوں کر رہے ہو، جو اطاعت کی منزل پر ہے نہیں کر رہا اس سے اس نے پوچھا تم کیوں نہیں جا رہے۔ یعنی یوں کہہ دوں کہ اطاعت کی منزل پر اگر ہو کام تو عبادت کہلاتا ہے، جو اطاعت کی منزل پر نہ ہو وہ عبادت نہیں کہلاتا، عادت کہلاتا ہے۔
کیا؟ تو ابلیس نے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ اللہ سے بحث کی، بس صرف کہنے لگا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ چاہتا تو دلیل پہ دلیل دیتا کہ آگ بھاری یا مٹی بھاری، اللہ نے دلیلیں نہیں دی کہ آگ جلانے کے کام آتی ہے، مٹی بجھانے کے کام آتی ہے۔ اللہ نے دلیلیں نہیں دی کہ کون بھاری، اچھا کیونکہ تو نے میرا حکم نہیں مانا اس لیے تو قیامت تک کے لیے لعنتی ہو گیا، میری صف ملائکہ سے دور ہو گیا، یعنی صف ملائکہ سے بھی نکالا، قیامت تک کے لیے لعنتی بھی۔ اچھا وہ حکم کیا تھا؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ لوگ پہنچ گئے، بہت شکریہ، جو نہیں پہنچے انشاءاللہ ساتھ دیں گے، کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اس نے ابلیس نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کیا، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے، لوگوں کے بنائے ہوئے کا نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کیا اور قیامت تک کے لیے لعنتی کہلایا۔ ہمیں پتہ چل گیا جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کرے وہ اس وقت انکار کرے تب بھی لعنتی تھا، بعد میں انکار کرے تب بھی لعنتی کہلائے گا۔ وہ اس وقت انکار کرے تب بھی لعنتی کہلائے گا، جس نے بعد میں انکار کیا وہ بھی لعنتی کہلائے گا۔ اچھا یہ ابلیس بھی بڑا ابلیس تھا، یہ نکلا باہر اور کہتے ہوئے نکلا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا الا مخلصین، بس ان کو نہیں بہکاؤں گا جو تجھ مخلص ہیں۔ یعنی ابلیس ہے مگر جانتا ہے کچھ ایسے ہوں گے، ہے ابلیس، اب مجھے نہیں پتا وہ بعد والے کیسے تھے، درست پڑھیں گے محمد والے محمد کے۔ یہ صف ملائکہ سے بھی نکلا اور کہہ کے چلا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے بس تجھ سے بھی وہی بہکیں گے وہ تجھ جیسے ہوں گے، میرے مخلص نہیں بہکیں گے۔ اور یہ ابلیس نے بڑا پکا کام کیا، یہ ہر جگہ پہنچا۔ تھوڑے سے سخت جملے کہہ دوں کیونکہ مجھے پتا ہے یہ مجلس ایک ایسے عزادار کے گھر پہ ہے جن سے ہم نے عزاداری بھی سیکھی، تہذیب عزاداری بھی سیکھی، ہاں، اور یہ مولا کے فرمان کے اس فرمان کا حقیقی مصداق میں نے اس گھرانے کو دیکھا کہ ہمارے غم میں غم، ہماری خوشی میں خوشی۔ جس طرح سے حسن صغیر صاحب اپنے بچوں کو لے کر آل محمد امام بار کا جشن میں آئے کہ میں حیرت میں آ گیا۔ میں نے کہا واقعی یہ شخص اگر عزاداری کی اتنی خدمت کرتا ہے اس پہ عمل کر کے کب دکھایا؟ جب اپنے گھر پہ کوئی مشکل آئے۔ عزیزان محترم، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاس کچھ نہیں ہے مگر عزادار حسین نام ایسا ہے کہ جہاں جاتے ہیں دنیا کھڑی ہو جاتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ چاہیے بھی نہیں۔ روز پڑھیں گے محمد والے محمد کیا۔ یہ ابلیس بھی بڑا ابلیس تھا، یہ ہر جگہ پہنچا۔ معذرت کے ساتھ جملے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے سخت ہو جائے، یہ عزاداری میں پہنچا، یہ نمازیوں میں پہنچا، یہ نوحہ خانوں میں پہنچا، بتاؤں گا کب کب کہاں کہاں پہنچا، یہ ماتمیوں میں پہنچا، یہ انجمنوں میں پہنچا، یہ مولویوں میں پہنچا، یہاں سب سے زیادہ پہنچا۔ عزیزان محترم، میں قبلہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جملے کہہ رہا ہوں، یقین جانیں یہاں سب سے زیادہ پہنچا۔ کیا پہنچا اب بتا دوں، واضح کرنے لگا۔ عزاداریوں میں پہنچا، کیسے پہنچا؟ اس کی مجلس تو اتنی شاندار ہوئی، میری بھی ایسے ہی ہونی چاہیے۔ حسین نے کب کہا کہ بڑی مجلس کرو تو قبول کروں گا؟ بیوی نے کب کہا کہ 6 دیگے کرو تو قبول ہوگی؟ بیوی نے کب کہا کہ بڑے نوحہ خان ہوں گے تو قبول ہوگی؟ بیوی نے کب کہا کہ مشہور و معروف ذاکر ہوگا تو قبول ہوگی؟ کہا نہیں، اس نے بڑی کی تھی تو میں بھی بڑی کروں گا۔ یہ ابلیس پہنچا، ماتمی انجمنوں میں پہنچا۔ کیسے پہنچا؟ ایک انجمن آئی، بانی سے پوچھنے لگی پہلے والوں کو کیا کھلایا، ان کو کیا کھلایا، وہی یا تو ہمیں کھلاؤ یا اس سے اچھا کھلاؤ، ان کو کیا نیاز دی؟ یہ کون ہے؟ یہ ابلیس ہے جو ہر جگہ پہنچا، نوحہ خانوں میں پہنچا، معذرت کے ساتھ اب تو یہاں تک پہنچا کہ تصویروں پہ پھٹا ہے، اس کی بڑی کیوں میری چھوٹی کیوں؟ تو پڑھیں گے محمد والے محمد کی رات پر۔ یعنی یہاں تک پہنچا، مولویوں میں پہنچا۔ کیسے پہنچا؟ ایک آیا کہنے لگا میں تو یہ لوں گا،
کوئی عزاداری امام حسین کے لیے نہیں آ رہا. کس لیے آ رہا ہے؟ حسن سلیل صاحب ناراض نہ ہو جائیں، اطہر مشری صاحب ناراض نہ ہو جائیں. اگر یہ ناراض ہو رہے ہیں تو حسین کی ماں کو کون راضی کرے گا؟ یہ ناراض تو حسین کی ماں کو کون راضی کرے گا؟ عزیزان محترم، یعنی ابلیس ہر جگہ پہنچا. یہ ابلیس ہر جگہ پہنچا. سب سے پہلے وہاں پہنچا جن کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، حضرت آدم کے پاس، حضرت آدم کی زوجہ کے پاس. اللہ نے کہا ساری جگہ جانا، بس وہاں نہ جانا. یہ ابلیس وہیں پہنچا اور لے گیا وہاں، اور وہ عمل انجام دلوایا جس کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا. لیکن حضرت آدم کے پاس نہیں پہنچا تھا، یہ پہنچا تھا جناب حوا کے پاس. بھائی جناب حوا ہیں، بس ایک اشارہ کروں گا، اور اللہ نے اس قوم سے زیادہ اشارہ سمجھنے والی قوم نہیں بنائی. جناب حوا ہیں نبی خدا کی زوجہ، مگر ابلیس پہنچا. جناب حوا نبی خدا کی زوجہ، مگر ابلیس پہنچا. یعنی ابلیس پہنچا. کہاں پہنچا؟ یہ نبی خدا کی زوجہ ہیں مگر ابلیس پہنچا. پتہ چلا نبی خدا کی زوجہ ہونا کمال نہیں ہے، ابلیس کی دسترس سے بچنا کمال ہے. ابلیس کی دسترس سے بچنا کمال ہے. اچھا یہ وہاں بھی پہنچا. اچھا کوئی بات نہیں، 7 سفر کریں گے، تھوڑا سا اور آگے چلیں. پھر پرانی قصہ، اور یہ جناب آدم کا بھی قرآن کا قصہ. جناب ابراہیم جو نبی خدا ہے، اولی الامر پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہے. اور ہوا کیا؟ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. انہوں نے صبح اٹھ کے اپنے بیٹے سے تذکرہ کیا. بیٹے کا بابا آپ خواب پہ عمل کریں، انشاءاللہ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے. یہی ہوا، صابرین میں سے پائیں گے. یہ ابلیس تھا، یہ یہاں بھی پہنچا. جیسے کہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر میدان کی طرف چلے، یہ گھر پہ پہنچ گیا، دک الباب کیا. جانا ہوتا ہوں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، بہت باریک سے نقطہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. جناب ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ گھر میں ہے. یہ ابلیس وہاں پہنچا. کہاں پہنچا؟ ان کے گھر پر. جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے گئے. حضرت سگیر صاحب توجہ چاہ رہا ہوں، بس انشاءاللہ ایک نقطہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ اس نے دک الباب کیا. جناب ہاجرہ نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا کون؟ کہا میں فلاں. کہا اچھا کیوں آیا؟ کہا آپ گھر میں بیٹھی ہیں، وہاں آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے. کہا اچھا کیا کروں؟ کہا آپ گھر میں کیوں ہیں، آئیے میدان کی طرف. بس اتنا سنا، جناب حاضرہ نے فوراً سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جانے لگا، جاتے جاتے پوچھنے لگا آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ کہنے کی کیسے نہ پہچانتی، تو نبی خدا کی زوجہ کو میدان میں لا رہا تھا. کہا اچھا ہمیں پتہ چل گیا، جو بھی نبی خدا کی زوجہ کو میدان میں لائے اس وقت بھی ابلیس تھا، بعد میں لائے بعد میں بھی ابلیس کہہ رہا ہے. ہمیں پتہ چل گیا یہ جناب ہاجرہ کی سنت ہے کہ جو بھی نبی خدا کی زوجہ کو میدان میں لائے اس وقت بھی ابلیس کہلایا تھا، بعد میں بھی ابلیس کہلایا. اچھا یہ ہار نہیں مانا، میں نے کہا نا یہ تو ابلیس ہے. یہ یہاں سے نکلا، اور جیسے ہی جس کو پتا تھا جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ وہاں پہنچا جناب اسماعیل کے پاس اور کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا؟ اپنے بوڑھے باپ کے ایک خواب پہ اپنی جوانی قربان کر رہے ہو. کہا اچھا پھر کیا کروں؟ کہا تمہارے باپ نے خواب دیکھا ہے، تمہارے باپ کا تو ذہن کام نہیں کر رہا. جیسے ہی جناب اسماعیل نے سنا، اس نے کہا ذہن کام نہیں کر رہا. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاتھوں کو جوڑا، چھانے لگا. میں نے کہا یہ بتائیے آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ کہنا کیسے نہ پہچانتا، تو نبی خدا کے ذہن پہ شک کر رہا تھا. بھائی تو نبی خدا کے ذہن پہ شک کر رہا تھا. ہمیں پتہ چل گیا یہ جناب اسماعیل کی سنت ہے، جو بھی نبی خدا کے ذہن پہ شک کرے اس وقت بھی ابلیس تھا، بعد میں بھی ابلیس کہلائے گا. پڑھیں گے محمد والے محمد کی طرف. یعنی نبی خدا کے ذہن پہ جو بھی شک ہے اس وقت بھی ابلیس تھا.
بعد میں بھی ابلیس کہلائے گا. بس انسان محترم اسی لیے اس نے کہا کہ اپنے اعمالوں کی حفاظت کرو. یعنی جو عمل انجام دے رہے ہو ایسا نہ ہو کہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں شراب بھی پی رہے ہوں, نماز بھی پڑھ رہے ہوں زنا بھی کر رہے ہوں, نماز بھی پڑھ رہے ہوں گانے بھی سن رہے ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ہوا کیا, معاشرے نے اتنا دین کے خلاف کام کیا. اگر روایتیں پڑھیں احادیث معصومین پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز ہی سے روح کی غذا ہے. ایسا ہی ہے. دشمن نے جب کام کیا تو اس نے کیا کیا, موسیقی روح کی غذا ہے. یعنی موسیقی سنتے رہو آرام آتا رہے گا, موسیقی سنتے رہو آرام آتا رہے گا. پروردگار نے کہا نہیں, جتنا سکون میں نے نماز میں رکھا جتنا سکون. اور معصوم کا فرمان ہے اگر نمازی کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں اس پر کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے. ایک سجدے میں اتنی رحمتیں, دن میں 5 وقت نماز, ہر نماز میں 4 سجدے, ہر نماز میں کم از کم ہر رکعت میں 2 سجدے. تو عزیزان محترم یعنی فجر کی نماز میں کتنے سجدے ہوئے. یعنی اگر انسان کو پتہ چل جائے تو انسان کبھی سر نہ اٹھائے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور یہ انسان کہاں سے سیکھتا ہے, ماں کی گود سے. ایک ماں کے سارے ثواب کی مجلس ہے, یعنی ماں کی گود سے سیکھا. یعنی ماں نے کیا سکھایا. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بچپن میں جب بچہ گرنے لگتا ہے تو ماں بعد میں پکارتا ہے یا علی پہلے پکارتا ہے. یہ عجیب رشتہ ہے ماں اور علی کا کہ بچہ ماں پکارتا ہے, بچہ یا علی پکارتا ہے تو ماں آ جاتی ہے, بچہ ماں پکارتا ہے تو علی کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے. یعنی کتنا عجیب رشتہ ہے. یعنی کوئی بھی اس رشتے کو ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس ماں کے نام میں یا اس علی کے نام میں کتنی مٹھاس رکھی ہے. بچہ گرنے لگا تو ماں نہیں پکارا بلکہ یا علی پکارا, اور آتی ہے ماں. یعنی بچہ کہہ رہا ہے, یعنی یہ ماں کی گود سے جو بچہ سفر کر رہا ہے یعنی عزاداری میں آ رہا ہے. ان ماؤں کو سلام ہے جو اپنے بچوں کو اپنی گود میں لے لے کے عزاداریوں میں جاتے ہیں. اور سکھا کیا رہی ہیں. ویسے ہر ماں کو اپنا بچہ پیارا, ہر ماں کو. کوئی ماں اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ آپ کے بچے کو یہ زخم آئے گا یا یہ چوٹ لگ جائے گی, کیا آپ راضی ہیں؟ کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں. کہا اگر حسین پہ قربان ہو جائے کہا پھر راضی ہوں. وہ ماں جو حالات کے ڈر سے بچے کو باہر نہیں جانے دیتی, اسے پتا ہے مجلس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر بچے کو جانے سے نہیں روکتی. یعنی یہ ماں کی تربیت ہی تو ہے جان محترم جو میں اور آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب بھی کبھی مجلس حسین پر بیٹھے, جن کے والدین حیات ہیں ان کے لیے بھی, جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے, جب بھی یاد آ جائے کہ ماں باپ نے ہمیں اتنا اس قابل تو کیا کہ آج ہم خود فرش رضا پہ آ رہے ہیں, تو کچھ نہ کرنا, بے ساختہ ماں باپ کے حق میں دعا ضرور کرنا چاہیے. اور ماں نے جہاں کام کیا, سب نے یہ تو سنا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. عزیزان محترم یہ بھی تو سوچئے کہ جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے اسی جنت کی کنجی کا نام باپ ہے. یعنی ماں کو تو راضی کرنا ہے لیکن اگر وہ باپ ناراض ہو گیا تو سوچئے گا کہ قدموں تلے جنت تو ہے مگر کنجی باپ کے پاس ہے. اور فرمان معصوم ہے عزیزان محترم کہ ہمارا ماننے والا ہو اور والدین کا نافرمان ہو, یہ ہو نہیں سکتا. یعنی حسین کا پہلا درس, اچھا حدیث قصہ تو سب گھر میں پڑھی جاتی ہوگی, میں بس چھوٹی سی ایک مثال دینے لگا ہوں. یقیناً حدیث قصہ سب گھر میں پڑھی جاتی ہے. اور اس حدیث قصہ میں عزیزان محترم باپ نے بیٹی کا احترام بتایا, اللہ اکبر, بیٹوں نے ماں کا احترام بتایا, شوہر نے بیوی کا احترام بتایا, بیوی نے شوہر کا احترام بتایا, بیٹوں کا احترام بتایا, باپ کا احترام بتایا. اور جب یہ پانچوں ایک جگہ جمع ہو گئے تو اللہ نے بتایا یہ 5 ہیں جن کی وجہ سے ساری نظام ہستی ہے. یعنی اگر ان کی عزت کی تو عزتیں پا جاؤ گے. یعنی اور کسی ابھی بیچ میں بڑا مسئلہ مسائل چلے کہ جی حدیث قصہ مستند نہیں ہے, کوئی کہنے لگا دعائے قبیل مستند نہیں ہے, تو بڑا اچھا ایک جملہ ہم نے کبھی کہیں مجلس میں کہا کہ جی حدیث قصہ وہ ہے جس میں اللہ نے بتایا کہ یہ کیا ہیں,
دعائے کمیل وہ ہے جس میں انہوں نے بتایا اللہ کیا ہے. پھر پڑھیں گے محمد والے محمد کی ذات پر. بھائی حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا کہ آل محمد کیا ہے. دعائے کمیل میں آل محمد نے بتایا کہ اللہ کیا ہے. اللہ نے مطلب. اور یہ جس شہزادے سے مجلس منسوب ہے, مجھے حسن سگیر صاحب نے جب فون پہ بات ہوئی کہنے لگے کہ آج شہزادہ علی اکبر کے مسائل پڑھیے گا. میں کہا اگر اجازت ہو تو 2-4 منٹ فضائل بھی پڑھ لوں. کہنے لگے بالکل پڑھ لیجیے گا. اللہ نے مطلب جس شہزادے کے عنوان سے یہ مجلس رکھی گئی, کیا حسن ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ کیا حسن ہوگا, مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ جس شہزادے کو دیکھ کر حسین کو اپنا نانا یاد آ جائے. جس شہزادے کو دیکھ کر. اور جب میرے شہزادے کا تھوڑی سی دیر اگر آنکھوں پہ قابو رکھ سکیں, بس 2-4 جملے فضائل کے, پھر انشاءاللہ مسائل کی طرف آ رہا ہوں. کہ جس شہزادے کا, اس شہزادے کا جب ظہور ہوا تو جناب زینب امام حسین کی حویلی میں تو حویلی ہی کہوں گا, مجھ سے حجرہ کہا ہی نہیں جاتا. جہاں حسین رہے وہ حویلی ہی ہوگی, جہاں جناب زینب رہے وہ کم از کم حویلی ہوگی. یعنی میں اور آپ رہیں تو اچھے گھروں میں رہیں, کوٹھیوں میں رہیں. جب حسین کا نام آئے تو حسین حجرے میں رہتے تھے. میرے مولا کی بھی حویلی تھی. حویلی سے جب شہزادے کا نزول ہوا تو جناب زینب حسین کے گھر سے حسین کی دنیا لے کر چلی. حسین کی دنیا لے کے اپنے گھر چلی. اپنے گھر پہ پہنچی, شہزادہ گود میں تھا. شہزادے کو دیکھا, ایک لمحہ چاند کو دیکھا, پتہ نہیں کیا ہوا. پھر شہزادے کو دیکھا, پھر چاند کو نہیں دیکھا. اور تھوڑا سا اگر قابو کر لے جانا محترم, بہت مجھے پتا ہے مشکل ہو رہی ہے, لیکن فضائل کے جملے ہیں. یعنی پھر چاند کو دیکھا, شہزادے کو دیکھا, شہزادے کو دیکھا تو پھر چاند کو نہیں دیکھا. اور ایک شاعر نے کیا خوبصورت جملے لکھے, قبلہ توجہ چاہ رہا ہوں. کہنے لگا کہ بیوی نے چاند کی طرف رخ کیا اور یقیناً یہی فرمایا ہوگا کہ تجھ کو آخر ہوا ہے کیا, یوں گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے. اگر اتاروں نقاب اکبر تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے. اگر اتاروں نقاب اکبر, ہو رہا کیا تھا, چاند تھا, بادل آتا تھا, چاند چھپ جاتا تھا, پھر بادل چلا جاتا تھا, چاند آ جاتا تھا. اگر اتاروں نقاب اکبر تجھ کو آخر ہوا ہے کیا, یوں گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے. اگر اتاروں نقاب اکبر تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے. اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا. اے چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا. ہمارے گھر اپنا آیا کر, ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا. ہمارے گھر اپنا آیا کر, ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا. یہ ہے شہزادے کا حسن. اور اب ایک اور جملہ پیش کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو, کہ یہی حسن لے کے میرے اور آپ کے اخبار میں سرکار بھی تشریف لائیں گے. تو پڑھیں گے محمد والے محمد. یعنی امام رضا کی کنیز کے گھر مجلس ہو اور امام زمانہ کا تذکرہ نہ ہو. سب کچھ تو ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اور رضا نے محترم یاد رکھیے گا, اس امام کا تذکرہ آج کے دور میں واجب ہے. آج کے دور میں کم از کم واجب ہے کہ ہر شخص کوشش کرے کہ اس امام کے لیے کم از کم دن میں کم از کم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے ہر شخص مصروف ہے. میں ہمیشہ سے ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ دن کے 23 گھنٹے 55 منٹ آپ کے سونے سے پہلے 5 منٹ امام زمانہ کی. اور یہ مشکل بات ہے, ہر جگہ سنی بھی نہیں جاتی. لیکن میں نے پہلے جملہ کہا کہ اگر امام رضا کی کنیز کے ہاں یہ تو کہاں کہوں گا. یاد رکھیے گا جناب محترم, اس امام کا اتنا حق تو ہے کہ کم از کم ہم روز امام زمانہ کو جاتے ہیں. کیا کہہ کے یاد کریں, السلام علیکم یا علی مدد کہتے ہیں, ضرور کہیے, ضرور کہیے. لیکن ایک اور جملے کا اضافہ کریں, یا صاحب زمان ادرکنی. اب یا صاحب زمان ادرکنی کو نہیں کہتے. ہم ولایت علی پہ فائز ہیں, یہی عقیدہ ہے, یہی سوچ ہے, یہی نجات ہے. لیکن ریت ہم امام زمانہ کی ہیں.
سوال ہم سے امام زمانہ کا ہوگا کہ یہ بتاؤ امام زمانہ کی کتنی معرفت رکھ کے آئے. اور میں یہ تذکرہ نہ کرتا اگر رسول کا وہ فرمان میرے سامنے نہ ہوتا کہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا گویا جاہلیت کی موت. یہ تذکرہ نہ ہوتا. ہم امام زمانہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ جو لوگ جانتے ہیں ان سے نہیں کہہ رہا, اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. کیا جانتے ہیں؟ ماں سوائے اس کے کہ امام 10 محرم کو آئیں گے, عاشور ہوگا, جمعہ ہوگا, نماز فجر کے وقت آئیں گے, اتنا ہی جانتے ہیں. تو جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر مولا نماز فجر کے وقت آئیں گے تو بس اس کو پتہ چلے گا جو نماز فجر کے لیے اٹھتا ہوگا. بہت شکریہ. ہاں, اتنی داد تو امام زمانہ پہ کہیں نہیں ملتی. بلکہ ایک جگہ امام زمانہ پہ مجلس پڑھی تو بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ جس گھر کی مجلس تھی وہ صاحب آ کے کہنا کہ حضور آج امام زمانہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ امام زمانہ زیادہ ہو گیا. ابھی تو امام زمانہ کسی نے پڑھا ہی نہیں, کسی نے لکھا ہی نہیں. کیا امام زمانہ ہم پڑھیں گے؟ کیا امام زمانہ وہ جس کی وجہ سے نظام ہستی چل رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ اور 5 منٹ یا 10 منٹ کیا بولیں گے عزیزان محترم؟ یعنی روز کے کچھ ایسے عمل تو انجام دے سکتے ہیں کہ امام کو بھی لگے ہاں میرے چاہنے والوں نے کہیں مجھے یاد کیا ہے. اور مجھے یقین ہے حضور, آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, مجھے یقین ہے محترمہ کہیں موجود ہوں گی اور جب واپس جائیں گی میرا یہ بھی یقین ہے امام بھی موجود ہوں گے. امام بھی موجود ہوں گے, امام بھی واپس جائیں گے, دادی سے کہیں گے دادی آج ان کے ہاں میرا ذکر ہوا تھا. میرا یہ یقین ہے عزیزان محترم, کیونکہ میں اپنے امام کو قائم آل محمد کہتا ہوں, حاضر بھی کہتا ہوں, ناظر بھی کہتا ہوں. میں جانتا ہوں یقین رکھیں فضائل میں آنسو نکلنا ہی مجلس کی قبولیت ہوتی ہے. ہم نے تو بزرگوں سے یہی سیکھا, اپنے علماء سے, اپنے استادوں سے یہی سیکھا کہ اگر فضائل میں کہیں آنسو آ جائیں یا امام زمانہ کے تذکرے پہ آنسو آ جائیں سمجھ لینا مولا تشریف لائے ہوئے ہیں. کچھ روزانہ کے ایسے عمل تو انجام دیں کہ مولا کہیں کہ ہاں آج میرے چاہنے والوں نے یاد کیا. یا صرف 15 شعبان تو مولا کو عریضہ لکھنا ہے, صرف 15 شعبان. مولا کیا صرف 15 شعبان کے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ عریضہ لکھ رہے ہیں, عریضہ لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ مولا گاڑی دے دیں, مولا بنگلہ دے دیں, مولا عزت دے دیں, مولا شہرت دے دیں. جملہ کہنے کی اجازت دیجیے حضور آپ سے دعا لینا چاہ رہا ہوں. بھئی یہ ساری باتیں اس کو بتائی جاتی ہیں جس کو پتہ نہ ہو. بھئی امام تو جانتے ہیں مجھے کیا چاہیے, آپ کو کیا چاہیے, گاڑی چاہیے, کرنا چاہیے, خدا نے سب کچھ دیا ہے. جان محترم یقیناً سارے عریضے مولا تک پہنچتے ہیں, یقین رکھیے گا. ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ آپ لوگ عریضہ لکھتے ہیں سمندر میں پھینکتے ہیں, آپ کو یقین ہے امام زمانہ تک پہنچتے ہوں گے. میں نے کہا جی حضور اگلے دن سمندر پہ چلیں گے, ایک بھی عریضہ واپس مل جائے, ایک بھی عریضہ باہر مل جائے سمجھ لیجئے گا نہیں پہنچتے, ایک بھی نہ ملے سمجھ لیجئے گا پہنچ گئے. اچھا عزیزان محترم, یعنی امام کو سارے عریضے پہنچتے ہیں, لیکن امام سارے عریضے پڑھتے ہیں. ان عریضوں میں مولا ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ مولا یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید کسی عاشق نے لکھا ہو مولا آپ کیسے ہیں, مولا کب آئیں گے, مولا دیدار کو آنکھیں ترس گئی. شاید کسی نے لکھا ہو, شاید. اگر آپ اپنی آنکھوں پہ قابو رکھیں گے جانے مطلب کچھ باتیں اور کرنی ہے اور میں یہی کر سکتا ہوں. کم از کم اس امام کا اتنا حق تو ہے. کتنا فاصلہ ہے؟ 4 انگلیوں کا. ہزارنے حصے میں ہمارے کان پہ ہمارے وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. کہا تمہارے منہ اور کان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کہا 4 انگلیوں کا. کہا بس امام زمانہ تمہارے اتنے قریب ہیں کہ تم کہتے نہیں ہو, تمہارے کان تک پہنچتے نہیں ہیں, امام زمانہ سن لیتے ہیں. تمہارے کان میں پہنچنے سے پہلے امام زمانہ سن لیتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے رات میں سوتے ہوئے سرگوشیاں کی کہ مولا آپ کیسے ہیں, مولا کب آئیں گے, مولا یہ بتا دیں آج کی رات خواب میں ہی آپ کا دیدار ہو جائے.
ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو صبح اٹھ کے نماز فجر سے پہلے کچھ نہیں کرتے مگر کعبے کی طرف رک کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا بقیۃ اللہ فی الارض، اے زمین پہ خدا کی باقی آخری حجت آپ پر ہمارا سب، کتنے ایسے ہیں؟ شاید اگر ہم گنتیوں میں نکالیں تو کچھ ملیں گے. پھر ہم کہتے ہیں کہ امام ظہور کیوں نہیں کر رہے، ظہور کیوں نہیں کر رہے. عزیزان محترم، یعنی امام زمانہ کا جو ہم پر حق ہے وہ اتنا تو نہیں ہے کہ ہم صرف مولا کے لیے چند لمحے نکالیں. آسان سے ایسے عمل ہیں، روز مولا کے نام پہ صدقہ دیں، روز صبح فجر کے بعد یا فجر سے پہلے مولا کو سلام کریں. اور آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی ایک میں مقالہ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا، کہنے لگے کچھ نہیں کر سکتے، سونے سے پہلے 11 بار سورہ توحید پڑھو، امام زمانہ کو ہدیہ کر دو. صبح اٹھتے ہی پہلا کام کچھ نہیں کرو، 11 بار سورہ توحید پڑھو، امام زمانہ کو ہدیہ کر دو. دیکھنا رزق کیسے آتا ہے، دیکھنا شہرت کیسے ملتی ہے، دیکھنا عزت کیسے بنتی ہے، دیکھنا روزگار کیسے ملتا ہے. اپنی زندگیوں میں امام زمانہ کو شامل تو کریں، پھر دیکھیں کہ کیسی برکات ہم پر نازل ہوتی ہیں. میں نے شروع میں جملہ کہا کہ ویسا ہی حسن لے کے میرے مولا آئیں، ویسا ہی حسن لے کے. اور کوشش کیجئے کہ جب بھی کوئی بھی امام زمانہ کی دعا پڑھیں، جہاں عربی میں پڑھ رہے ہیں اردو ترجمہ ضرور پڑھیں. امام زمانہ ہم سے کہہ کیا رہے ہیں، خاص طور پر زیارت ناہیہ جب بھی پڑھیں کوشش کریں کہ اس کا اردو ترجمہ پڑھیں. میرا وہ امام جو پردہ غیبت میں خون کے آنسو بہا رہے ہیں، دنیا میں بس 2 شخصیات ہیں جنہوں نے خون کے آنسو بہائے ہیں، ایک میرے اور آپ کے چوتھے مولا. کاش کہ میں پڑھ سکوں. ایک میرے اور آپ کے چوتھے مولا جو خون کے آنسو بہاتے تھے جب بھی کوئی شام کا تذکرہ کرتا تھا. ایک میرے اور آپ کے 11ویں، ایک میرے اور آپ کے 12ویں مولا جو خون کے آنسو بہا رہے ہیں کہ پالنے والے کب دنیا میں جاؤں گا، کب دادی زہرا کے قاتلوں سے انتقام. مولا زیارت ناہیہ میں کہہ رہے ہیں میرا سلام ان رخساروں پر، ارے جو کربلا سے شام تک، شام سے کوفہ تک جن کا رنگ تبدیل ہو. میرا سلام اس بدن اطہر پر جسے رلا کے مارا گیا. خدا سب کو اس ذکر کے طفیل کربلا لے کے جائے. کربلا جائیں گے، حرم امام حسین کے گرد دیکھیے گا، امام حسین کے ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکم یا قتیل الابرار، ارے میں وہ ہوں جسے رلا. اب جو میری آنکھ کھلی میں نے کیا دیکھا، ارے میرا بھائی علی اکبر. خدا کسی باپ کو بھی جوان بیٹے کا غم نہ دیا. جب جناب علی اکبر مولا امام حسین کے پاس پہنچے تھے اور اجازت طلب کی، حسین نے ایک مرتبہ نگاہ بھر کے جوان بیٹے کو دیکھا. کہنے لگے علی اکبر تم تو نانا کی شبیہ ہو. ارے حسین کو جب بھی نانا کی زیارت کرنی ہوتی ہے، ارے حسین تمہارے چہرے کی زیارت. ہاں علی اکبر، مگر پہلے پالنے والی بھوبی سے اجازت لے لو. عزیزو جناب علی اکبر جناب زینب کے خیمے میں آئے. تھوڑا سا کوئی کسی کو تماچے مارے گا. مجلس کے بعد نیاز کا بھی اہتمام ہے، پانی بھی پلایا جائے گا. ہاں ہمارا سلام کربلا کے شہیدوں پر، ہمارا سلام کربلا کے اسیروں پر. ارے جب بھی یا حسین کہہ کے روتے تھے، کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی دلوے مارتا. ہاں عزیزو جناب علی اگر معلمہ سمجھ گئی، کہا جاؤ علی اکبر اجازت. عزیزو راوی نے لکھا میں نے کسی شہید کی اتنی مشکل رخصت نہیں دیکھی جتنی علی اکبر کی مشکل تھی. علی اکبر ابھی زندہ تھے مگر ایسا لگتا تھا علی اکبر کا جنازہ خیمے سے باہر آ رہا ہے. کبھی کوئی بھی دامن پکڑ لیتی تھی،
آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. ہاں عزیزو, جناب علی اکبر نے رخصت لی, مجھے نہیں پتا کیسے لی. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے, چلنا شروع کیا. علی اکبر کو آہٹ محسوس ہوئی. اب جو علی اکبر نے مڑ کے دیکھا, ارے مولا حسین علی اکبر کے پیچھے پیچھے لگے. علی اکبر حارث تجھ سے پوچھتا, جوان بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے. علی اکبر نے اجازت لی. علی جی جو ساری روایتیں چھوڑ دی, میں نے علی اکبر کا واپس آنا چھوڑ دیا. علی اکبر میدان میں تھے. راوی کہتا ہے, مقتل میں تحریر ہے کہ سب نے جناب امام حسین کو مدد کے لیے طلب کیا ہے, بس مولا عباس نے مدد کے لیے نہیں بلایا, یا جناب علی اکبر نے نہیں بلایا. بس حسین نے صدا سنی, بابا میرا آخری صدا. ارے حسین مقتل کی طرف چلے, مگر چلنے کی حالت یہ ہے, بس ایک لمحہ میری طرف دیکھیے گا, جیسے کوئی بچہ گھٹنی ہو چلتا, جیسے کوئی بچہ گھٹنی ہو چلتا ہے. حسین نے ایسے چلنا شروع کیا. آواز دیتے جاتے تھے, اے نا علی اکبر, علی اکبر کہاں ہو, بابا کو کچھ دکھائے. کاش میں مکمل پڑھا. حسین علی اکبر کے سامنے پہنچے. علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. حسین نے علی اکبر سے کہنا شروع کیا, علی اکبر ابھی دم نہ توڑو, بابا تمہیں خیر ہے. حسین نے محسوس کیا علی اکبر نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا. حسین نے علی اکبر کو مخاطب کیا, بیٹا علی اکبر ہاتھ سینے سے اٹھا. علی اکبر نے کہا, بابا ظالم نے برچھی ماری ہے اور علی یہ کہتے ہوئے توڑ دی, ہم نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے. زحمتیں تمام کرنے لگا ہوں. عزیزو, حسین نے علی اکبر کا ہاتھ اٹھایا, نیزے کی ہڈی محسوس کی. حسین نے ایک صدا لگائی, دادا ابراہیم آؤ دیکھو. حسین کے آنکھوں میں پٹی نہیں ہے. ایک بار صدا بلند کی, علی بنا, اب جو نیزہ کے جا. علی کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما. ان کے عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. شیعان حیدر کرار جہاں کہیں آباد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مہربانی کے واسطے محمد و محمد کا اس گھر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. مہربانی کے واسطے محمد و محمد کا مرحومہ کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما. مہربانی انہیں اعلیٰ علیین کے ساتھ محشور فرما. ان کی قبر کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما. مہربانی کے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی حاضرین ہیں, جتنے بھی غائبین ہیں, جو بھی مجلس سن رہے ہیں, کہیں پر بھی موجود ہیں, جو بھی بیمار حال ہیں, بیمار کربلا کے صدقے شفا کل عطا. مہربانی کے واسطہ محمد و آل محمد کا مہربانی جتنے بھی بے گناہ اسیر ہیں, جلد از جلد رہائی نصیب فرما. مہربانی کے واسطہ محمد و آل محمد کا ضرور آمین کہیے گا. ہماری عبادات کو ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ محمد و آل محمد کا ہمیں صحیح معنوں میں دین محمد و آل محمد پر چلنے, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. محمد و آل محمد کا ہمیں حقیقی جان سالانہ امام زمانہ میں شمار فرمائے.
واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت ولی برحق سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں بھی مولا کے سپاہیوں میں لشکریوں میں شمار فرما، ہماری آنکھوں کو مولا کے نور سے منور فرما، ہماری تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک سب کی شرعی حاجات دلی حاجات تو بہتر طور پہ جانتا ہے، مالک تمام کی شرعی حاجات اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما، میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کا ہم گناہ گاروں کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما، میرے مالک ہم گناہ گار ہیں خطا کار ہیں مگر تیری رحمت سے بڑے ہمارے گناہ نہیں ہیں، ہم سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا سایہ قائم و دائم فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر میں ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ اخلاص مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ خصوصاً حضرت علامہ محمد نقوی صاحب کو بھی شامل کرتے ہوئے اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے سورہ ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ماتم حسین۔ اور شان صدق بیاہ کلاتی ارمان ملے خاک میں سارے علی اکبر ہے اب زندہ رہوں کس کے سہارے علی اکبر 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 جن آنکھوں میں تھے خواب تیری شادی کے بیٹا تقدیر نے بخشا ہے انہیں عشقوں کا تحفہ خوشیاں لگی قسمت میں ہمارے علی اکبر اب زندہ رہوں کس کے سہارے علی اکبر اب زندہ رہوں کس کے سہارے علی اکبر بتلاؤ تو اب دولہا بناؤں کہ میں کس کو اے لال میرے مہندی لگاؤں کہ میں کس کو دور اٹھ گئی ماں کے دلارے علی اکبر اب زندہ رہوں کس کے سہارے علی اکبر اب زندہ رہوں کس کے سہارے علی اکبر اے نور نظر کرتی جگر قلب کی راہ تم تھے تو یہ دنیا پھر مجھے لگی تھی جنت بے رنگ گئے اب سارے نظارے علی اکبر اب
حالت جو میرے دل کی گرسنات نہ پوچھو کیا حال ہے مانے کا میری جان نہ پوچھو پھٹتا ہے جگر میں دل کے مارے علی اکبر اب زندہ رہوں کس کے سہارے علی اکبر اب زندہ رہوں کس کے سہارے علی اکبر عمر گزر زبان کا دل کاٹ رہی ہے آتش کبھی خون کے جگر چاٹ رہی ہے جو برچی سینے میں تمہارے علی اکبر اب زندہ رہوں کس کے سہارے علی اکبر اب زندہ رہوں کس کے سہارے علی اکبر مختصر اچھے پیش کروں یاد آئے گا بھرا گھر زینب دلگیر کو یاد آئے گا بھرا گھر زینب دلگیر کو یاد بھولنا پائے گی زینب بھولنا پائے گی زینب قاسم و شبیر کو یاد آئے گا بھرا گھر زینب دلگیر کو یاد آئے گا بھرا گھر زینب دلگیر کو دیکھ کر دریا کی جانب یہ سکینہ نے کہا دیکھ کر دریا کی جانب یہ سکینہ نے کہا القمہ تھوڑا سا پانی القمہ تھوڑا سا پانی چالیے شیر کو یاد آئے گا بھرا گھر زینب دلگیر کو یاد آئے گا بھرا گھر زینب دلگیر کو شام والے چھین کر سر تاج اپنے گئے شام والے چھین کر سر تاج اپنے گئے یاد بھائی کی بہت یاد بھائی کی بہت آنے لگی شمشیر کو یاد آئے گا بھرا گھر زینب دلگیر کو یاد آئے گا بھرا گھر زینب دلگیر کو ہے تمنا بس یہی زی شان اور رضوان کی ہے تمنا بس یہی زی شان اور رضوان کی دیکھ لو ایک بار یارا دیکھ لو ایک بار روزہ کبیر کو یاد آئے گا بھرا گھر
مجھے تیری جدائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دعائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دعائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دعائی اکبر ماں بھلا کیسے جیے گے بتاؤ بیٹا اپنے سینے سے ذرا ہاتھ ہٹاؤ بیٹا موت سے پہلے مجھے موت نہ آئی اکبر مار ڈالے گی مجھے تیری جدائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دعائی اکبر اٹھو اٹھو اے میرے لال کے مارو تی ہے یاد آتی ہے تیری جب عذاب ہوتی ہے تیری آواز یہ معفول نہ پائی اکبر مار ڈالے گی مجھے تیری جدائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دعائی اکبر جب بات ہے زینب پہ غشی تاری ہے ناجوالان کے سینے سے لہو جاری ہے کیا قیامت کی گھڑی مجھ پہ آئی اکبر مار ڈالے گی مجھے تیری جدائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دعائی اکبر کوئی اس عالم غربت میں ہمارا نہ رہا میں تڑپتی ہوں میرا کوئی سہارا نہ رہا ٹوٹ گئی بن میں میری ساری کمائی اکبر مار ڈالے گی مجھے تیری جدائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دعائی اکبر آگے ارمان کے سینے سے لگاؤں گی تجھے گلاب دو میرے لال بناؤں گی تجھے پوری منت وہ میری ہو نہیں پائی اکبر مار ڈالے گی مجھے تیری جدائی اکبر سن میرے لال ہے یہ ماں کی دعائی اکبر ماں بھلا کیسے جیے گی بتاؤ بیٹا اپنے سینے سے ذرا ہاتھ ہٹاؤ بیٹا موت سے پہلے مجھے موت نہ آئی اکبر مار ڈالے گی مجھے تیری جدائی اکبر سن میرے لال
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین و سید المرسلین، السلام علیکم اخی ابو الفضل عباس بن امیر المومنین جميع شہداء کربلا و اسیران کربلا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، یا سلطان العرب والعجم یا ابو الحسن یا علی بن موسی رضا، روحی و جسمی لک الفدا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام علی السوجان، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وامانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.